اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضیاء النبی شریف میں جو ابھی حصہ ہم پڑھیں گے وہ ہے عام الحزن۔ عام الحزن یعنی غم و اندو کا سال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مخصوص حصے کو ایک سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا تھا۔ وہ کیوں تھا، کس طرح تھا، اس کی تفصیل آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیب ابی طالب کی معصوری سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے ہمراہیوں کی رہائی، جو آپ کے ساتھ تھے، ان کی جو رہائی ہوئی نبوت کے 10ویں سال میں ہوئی، یعنی اس وقت نبوت کا 10واں سال تھا۔ مشہور سیرت نگار موسیٰ بن عقبہ کی تحقیق کے مطابق یہ مدت 3 سال تھی، جس کا آغاز ماہ محرم نبوت کے 7ویں سال سے ہوا تھا، اور محمد بن سعد کی روایت یہ ہے کہ یہ مدت 2 سال تھی۔ بہرحال اس طویل عرصہ میں معصورین کو جن مصیبتوں، دشواریوں اور محرومیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بارے میں آپ اس سے پہلے جو ہے وہ پڑھ بھی چکے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ان پر اذیت کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم کے پہاڑ ان کے اوپر جو ہے وہ گرائے گئے۔ لیکن یہ وہ صاحبان استقامت تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں جو ہے وہ قربان کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ ان جان گداز اور روح فرسا تکالیف کے باوجود، یعنی یہ وہ تکالیف تھیں جن سے انسان کی روح کانپ اٹھے، جان جس کی جو ہے وہ پگھل جائے، تو ان تمام تر تکالیف کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق تبلیغ کم نہیں ہوا، بلکہ ان مصائب نے اس میں اضافہ ہی کیا، یعنی ذوق شوق میں افزائش ہوئی، آپ کے اس تبلیغ کے شوق میں اضافہ ہوا۔ ظالمانہ حصار کے ٹوٹ جانے کے بعد ہادی برکت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فریضہ رسالت پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ سرگرمی سے ادا کرنا شروع کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب حالات قدرے پر سکون رہتے اور حضور پوری قوت اور پوری یکسوئی سے گم کردہ راہ مخلوق کو صراط مستقیم کی طرف راہبری کرتے، لیکن قدرت الہی کی حکمتوں کا کون عطا کر سکتا ہے۔ اس معاشرے کو ختم ہوئے ابھی پورا مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مشفق و مہربان چچا حضرت ابو طالب داغ مفارقت دے کر عالم جاوداں کو سدھارے، یعنی ابھی ایک پورا مہینہ بھی نہیں گزرا اور آپ جو ہے وہ واپس مکہ آئے تو آپ جو ہے وہ داغ مفارقت دے گئے۔ قلب و جگر کو پارا پارا کر دینے والے صدمہ میں ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، یعنی یکے بعد دیگرے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بیک اجل کو لبیک کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے انہوں نے قبول کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن کی والدہ ماجدہ تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بہت پیار تھا، بہت انس تھا، بہت وارفتگی تھی۔ یہ 2 صدمے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازک کے لیے بڑے غم انگیز اور اندوناک صدمے تھے، اس لیے اس سال کو آپ نے عام الحزن کا نام جو ہے وہ دیا اور عام الحزن اس کو قرار دیا۔ بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہلے ہوئی اور حضرت ابو طالب کی وفات جو ہے وہ آپ کے بعد ہوئی، لیکن صحیح قول یہی ہے حضرت ابو طالب کا وصال پہلے ہوتا ہے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ ایک انہوں نے سبل الہدی والرشاد کا ایک انہوں نے عبارت نقل کی، وہ کیا ہے، المشہور انہ مات قبل موت خدیجہ وکان موتہما فی عام واحد قبل مہاجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ بثلاث سنین۔ تو مشہور قول یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کی وفات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے ہوئی۔ یہ دونوں وفاتیں ایک سال میں ہوئی اور ہجرت سے 3 سال پہلے، یعنی ہجرت مدینہ سے یہ 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وفات حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب کے انتقال پرملال کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر اولین سیرت نگار ابن اسحاق کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب قریش کو آپ کی بیماری کا علم ہوا تو انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ حمزہ
عمر بن خطاب جیسے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اور آپ کی دعوت آہستہ آہستہ قریش کے جملہ قبائل میں بھی اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ اٹھو سب ابو طالب کے پاس چلیں، اب ان کا آخری وقت ہے، شاید ان کی کوشش سے ہمارے درمیان اور محمد فدا و ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کچھ مفاہمت ہو جائے، کچھ ہم ان کی باتیں مان لیں، کچھ وہ ہماری باتیں مان لیں، مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ آخر میں انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ دی، فَإِنَّا وَاللَّهِ مَا نَأْمَنُ أَن يَبْتَزُّونَا أَمْرَنَا، ورنہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ کر کے چھوڑیں گے۔ یہ طے کرنے کے بعد مکہ کے رؤسا میں سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور چند دوسرے آدمی مل کر حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور بئی الفاظ اپنی حاضری کا مدعا جو ہے وہ بیان کیا۔ اے ابو طالب، ہمارے دلوں میں آپ کی جو قدر و منزلت ہے اس سے آپ خبر ہیں۔ اب آپ کی یہ حالت ہے کہ ہم آپ کے بارے میں طرح طرح کے اندیشوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارے اور آپ کے نتیجے کے درمیان جو نزاع ہے وہ آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ انہیں بلائیں اور ہماری اور ان کی صلح کروا دیں تاکہ ہماری باتیں ان سے منوائیں اور کچھ ان کے معاملات ہمیں ماننے کا حکم دیں تاکہ وہ ہمیں کچھ نہ کچھ کہیں اور ہم انہیں کچھ نہ کہیں، یعنی وہ ہمیں کچھ نہ کہیں ہم انہیں کچھ نہ کہیں، وہ ہمیں ہمارے حال پر رہنے دیں، ہم جانیں اور ہمارے عقائد اور ہم ان کو ان کے حال پر رہنے دیں، اور جو ہے وہ ان کے عقائد اپنے ہوں، ہمارے عقائد اپنے ہوں، ان کے نظریات اپنے ہوں، ہمارے نظریات اپنے ہوں۔ یہ دراصل کفار کی سازش ہے، اسے صلح و کلیت کہتے ہیں، جس کی کل میں نے گروپ کے اندر بھی جو ہے وہ ٹرم استعمال کی تھی، صلح و کلی۔ صلح و کلی ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی، ہندو آ گیا، اوکے جی، سکھ آ گیا جی، کوئی بات نہیں، آنے دو جی، یا ہندوؤں کے جا کے وہ مزارات پہ جس طرح بلاول نے جا کے وہ کام کیا تھا، دودھ ڈالے اور پتہ نہیں کہا کوئی بات نہیں، چلتا ہے چلائی رکھو، عیسائیوں سے یاری ہے چلائی رکھو، قادیانیوں سے یاری ہے چلائی رکھو، شیعوں سے یاری ہے چلائی رکھو۔ اسے کہتے ہیں صلح و کلیت، یعنی اپنے مفاد اپنے مقصد کے لیے صلح و کلیت کر لینا، یعنی نہ تم انہیں چھیڑو نہ وہ تمہیں چھیڑیں، بس دونوں مل بیٹھ کے جو ہے وہ کرتے رہو۔ جس طرح یہ اہل شیعہ حضرات کا ایک جو ہے وہ بنا ہوا ہے ایک طبقہ جسے وحدت المسلمین کہتے ہیں، جس میں پوری مسلم کو امہ کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ وحدت المسلمین کا جو ماٹو یا جو ٹائٹل ہوتا ہے، ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جس طرح تبلیغی جماعت ہے، ان کا طریقہ واردات اس طرح کا ہے، تو یہ پہلے جو ہے وہ بڑی نرم نرم باتیں کریں گے، صحابہ کے فضائل بھی بیان کریں گے، مناقب بھی بیان کریں گے، اور اپنی ٹرم میں یہ اسے تقیہ کا نام دیتے ہیں، تقیہ کرنا، یعنی تقیہ ہوتا ہے خلاف حق بات کا اظہار کرنا، دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو، اور یہ ان کا باقاعدہ احادیث مبارکہ میں یہ جو ان کے اصول اربع ہے، اصول کافی، جس طرح ہماری مسلم میں بخاری ہے اس طرح ان کی اصول کافی ہے، یہ باقاعدہ ائمہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرف جھوٹی کچھ روایات منسوب کر کے اس کو ایک ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان التقیۃ من دینی و دینی آبائی لا دین لمن لا تقیۃ لہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کرتے ہیں، کیا فرمایا کہ تقیہ میرا دین ہے، میرے آبا کا دین ہے، جو تقیہ نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔ مطلب جب بھی آپ ان سے بات کریں تو میں تو جب بھی ان سے بات کرتا ہوں پہلا سوال ہی میرا یہ ہوتا ہے، جب کسی مسئلے پہ یہ بحث کر رہے ہو نا تو میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں، آپ بتائیں تقیہ تو آپ نے نہیں کیا ہوا؟ اگر وہ کہیں نا تقیہ نہیں کیا ہوا، پھر ان کی درگت ہم آرام سے بنا سکتے ہیں، پھر وہ پھنس جاتے ہیں، تو کیونکہ وہ تقیہ کے بغیر جو ہے وہ ایک لحظہ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ نہیں چلتے، یہ صلح و کلیت بھی جو ہے وہ کسی تقیہ کی ایک پہچان ہے۔ تو یہ جو کرنے آئے تھے یہ وہی چیز تھی جو کہ ان کو اپنا کام کرنے دو، ہمیں اپنا کام کرنے دو، اپنے اپنے کام میں مصروف رہو، کسی کو نہ چھیڑو، یہ اس طرح ہو جائے گا، کسی کو کچھ نہ کہو۔ یہ جو مزاج یہ فضا قائم کی جا رہی ہے یہ وہی فضا تھی جو حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں پیش کی گئی کہ اس طرح جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا، حضور تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی کے فرزند، یعنی اے میرے بھتیجے، تیری قوم کے یہ سردار یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ کچھ دو اور کچھ لوگ کے اصول پر تمہارا جھگڑا طے ہو جائے اور آئندہ تم صلح و آشتی سے زندگی بسر کرو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہے محترم چچا، انہیں فرمائیں میری صرف ایک بات مان لیں، سارے عرب کی بھی یہ سارے عرب کے بھی یہ مالک بن جائیں گے اور سارا عجم بھی ان کا جو ہے وہ بات گزار بن جائے گا، ان کا غلام بن جائے گا،
ابو جہل جٹ بولا نام و بی کا واشر کلمات، تیرے باپ کی قسم ایک بات نہیں، آپ ایسی 10 باتیں بھی کہیں گے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، تو یہ پھر بولو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَتَخْلَصُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ، یعنی عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بغیر تم جن معبودوں کی پرستش کرتے ہو ان کو پرے پھینک دو۔ یہ سن کر ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور کہنے لگے یا محمد اتريد ان تجعل الآلهة الہا واحدا ان امرک لعجب، ان امرک لعجب، یعنی تم چاہتے ہو کہ ہم سب سے خداؤں کو چھوڑ کر، بہت سے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کو مانے، یہ بڑی عجیب اور غریب بات ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی وصول کلی کے لیے آئے تھے، تو جس طرح ہمارے والد صاحب جو ہے وہ اکثر فرماتے ہیں بات المسلمین جو ہے وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، یا جو وصول کلیت کا یہ قائل ہیں ان کو آنے دو جی، یہ ہماری مسجدوں میں بھی آ جائیں، ہم ان کی مسجدوں میں چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سے سب سے پہلے خلافت سیدنا صدیق اکبر پہ تو اتفاق کرا لو، ان کی تو پہلے وعدت اس پہ کروا لو، پھر باقی وعدتیں جو ہے وہ بعد میں ہوتی رہیں گی، اتحاد بعد میں ہوتے رہیں گے۔ یہ آج تک باغ فدق پہ ایک نہیں ہو سکے، یہ آج تک سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پہ ایک نہیں ہو سکے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کلی پر ہی ایک نہیں ہو سکے، تو یہ کس بات کی وعدت ہے اور یہ کس بات کا اصول ہے؟ تو اس طرح کے ہمارے اصول جو ہے وہ بڑے بالکل سیدھے سادے اور واضح ہیں۔ تو یہی وہی اصول تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ اس امت تک پہنچے ہیں، اور ہم اسی طریقے پر چل رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ یہ سب سے سخت دور تھا۔ اب کوئی کہے کہ آپ کو امن کا درس دینا چاہیے تھا، اسلام سب سے لے کے پاؤں تک امن کی بات کرتا ہے، آپ نے امن کی بات نہیں کی، آپ نے تو سیدھا سیدھا کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بتوں کو توڑ دو، بتوں کو پھینک دو، بتوں کی جو ہے وہ پرستش نہ کرو۔ تو یہ ان سے ٹکر لینے والی بات تھی، تو آپ نے اس کے باوجود جو ہے کسی معاشرتی پریشر کو برداشت نہیں کیا اور آپ نے حق بات جو ہے وہ کہہ دی۔ پھر جب یہ بات آپ نے کی تو آپس میں کفار یہ کہنے لگے کہ یہ شخص تمہارا کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کرے گا، چلو چلیں، تم اپنے عقیدے پر پکے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے پر کسی ناراضگی یا ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کہا واللہ یا ابن اخی ما رأیتک سألتهم شططا، اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں واللہ یا ابن اخی ما رأیتک سألتهم شحطا، یعنی میں نہیں دیکھتا کہ تم نے کسی غلط بات کا ان سے مطالبہ کیا ہے۔ شططا اور شاحتا ان کا ایک ہی معنی ہے، یعنی دور کرنا، تم نے ان سے کسی غلط بات کا یعنی دور کرنے والی بات کا مطالبہ نہیں کیا۔ آپ کی یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے بارے میں امید پیدا ہوئی اور انہیں فرمایا اے امی فانت فقلها استحل لك بالشفاء یوم القیامہ، اے چچا آپ یہ کلمے کہیے، اس سے قیامت کے دن آپ کے لیے میری شفاعت روا ہو جائے گی۔ انہوں نے جواب دیا یا ابن اخی لولا مخافۃ سبۃ علیک وعلی بنی ابیک من بعدی وانت ظن قریش انی انما قلتها جزا للموت لقلتها لا اقولها الا اسرها به۔ تو یہ جو ہے وہ روایت السیرۃ النبویہ میں علامہ ابن کثیر نے نقل کی ہے۔ تو اے میرے بھتیجے اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا تاکہ میرے مرنے کے بعد تمہیں اور تیرے بھائیوں کو لوگ مدعون کریں گے اور قریش یہ گمان کریں گے کہ میں نے یہ کلمہ موت کے ڈر سے پڑھا، تو میں ضرور پڑھتا اور میں یہ کلمہ صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے پڑھتا۔ جب موت کا وقت قریب آ گیا، اب عبداللہ ابن عباس نے دیکھا کہ وہ اپنے ہونٹ ہلا رہے ہیں، انہوں نے کان لگا کر سنا اور عرض کیا یا ابن اخی واللہ لقد قال اخی الکلمۃ التي امرت ان یقول، اے میرے بھتیجے بخدا میرے بھائی نے وہی کلمہ پڑھا ہے جس کے پڑھنے کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم اسمع، لیکن میں نے یہ کلمہ نہیں سنا۔ تو یہ بیچ میں بنیادی اختلاف ہے حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے، لیکن ہمیں ان کے ایمان پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب کے والد محترم ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی گود میں کھیلتے رہے، ان کے ایمان کو زیر بحث لانا یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے۔ ہمیں اس مسئلے پر جو ہے وہ خاموشی اختیار کرنے کا کہا گیا۔ حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ ان کے جو ہے وہ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں تو پھر جو ہے اگر وہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں حالت ایمان میں ہوئے تب بھی جو ہے وہ خیر نہیں ہے۔
تو جن علماء جید علماء نے احادیث اور قرآن پاک کا سہارا لیا ہے ان کی تحقیق بھی جو ہے وہ سار آنکھوں پر ہے. ان کی تحقیق میں بھی جو ہے وہ ہم کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ رد اور قدا نہیں کرتے، نہ ہی کوئی ہم جو ہے وہ جرا کرتے ہیں، بلکہ ہم اس مسئلے میں جو اپنا ذاتی ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں خاموشی اختیار کی جائے، نہ ان کے ایمان کا قول کیا جائے، نہ عدم ایمان کا قول کیا جائے. جب بھی ان کا نام لیا جائے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر وہ 3 سال جو ہے وہ قید و بند کی صحبتوں میں رہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ کی زندگی کی آخری لمحات ہیں، آپ کے قبیلہ کے سرکردہ لوگ اکٹھے ہیں. اس وقت آپ نے سب کو ایک وصیت کی جس سے آپ کی اولوالعزمی، بالغ نظری، حکمت و دانائی کے ساتھ ساتھ آپ کی شان فصاحت و بلاغت کے جلوے بھی جو ہے وہ نظر آئے، جس کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر اس کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ پیش خدمت ہے. یہ ترجمہ جو ہے میں باپ کے ذمہ لگاتا ہوں. جو آپ نے وصیت فرمائی یا جو چیزیں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اپنے قبیلے کو ذکر کی، ان کا ذکر جو ہے وہ آپ خود جو ہے وہ اس کا مطالعہ کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے آخری وقت میں کیا کیا نصیحتیں فرمائی ہیں. تو انشاءاللہ اس وصیت کے بعد والا حصہ جو ہے وہ پھر آپ مکمل بعد میں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا لیکچر جو ہے وہ ہم اتنا ہی کرتے ہیں، اسی کو یہیں پہ جو ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمارا جو ہے وہ سبق جو ہے وہ قبول فرمائے، ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری صرف ایک بات مان لیں، سارے عرب کے بھی یہ مالک بن جائیں گے اور سارا عجم بھی ان کا جو ہے وہ باج گزار بن جائے گا. ابو جہل جٹ بولا، نام و ابی کا واشرہ کلمات، تیرے باپ کی قسم ایک بات نہیں، آپ ایسی 10 باتیں بھی کہیں گے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ وتخلعون ما تعبدون من دونی، یعنی عبادت کے کوئی لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اس کے بغیر تم جن معبودوں کی پرستش کرتے ہو ان کو پرے پھینک دو. یہ جب انہوں نے سنا اور یہ بات جب ان کے کانوں میں ٹکرائی تو ان کے پردوں کو جب یہ بات ٹکرائی اور پھر اس بات نے ان کے ذہنوں میں احساس پیدا کیا تو اس وقت ان کی ہوائیاں چہرے کی اڑ چکی تھیں اور کہنے لگے، یا محمد ترید ان تجعل الآلہۃ الہا واحدا ان امرک لعجب، تو تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بہت سے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کو مان لیں، بڑی عجیب بات کرتے ہو. تو ان کے چلے جانے کے بعد کوئی تسلیم بات نہ کی تو وہ اٹھ کے چلے گئے. تو ان کے چلے جانے کے بعد حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے پر کسی ناراضگی یا ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کہا کہ واللہ یا ابن اخی ما رأیتک سألتہم شاتتا، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، واللہ یا ابن اخی ما رأیتک سألتہم شحتا، یعنی میں نہیں دیکھتا کہ تم نے کسی غلط بات کا ان سے مطالبہ کیا ہے. تو یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جب کلمات ان کے سنے تو آپ کے دل میں ایک امید پیدا ہوئی، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کلمہ پڑھ لیں. تو آپ نے کہا، اے امن فانت فقلها استحل لك بالشفاء یوم القیامہ، کہ اے میرے چچا آپ بھی یہ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ قیامت کے دن میری شفاء سے بہرہ ہو سکیں. تو حضرت ابو طالب نے جواب دیا، یا ابن اخی لولا مخافت الصبۃ علیک وعلی بنی ابیک من بعدی، کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں اور تیرے بھائیوں کو لوگ متون کریں گے اور قریش یہ گمان کریں گے کہ میں نے یہ کلمہ موت کے ڈر سے پڑھا ہے، تو میں ضرور پڑھتا، اور میں یہ کلمہ صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے پڑھتا. موت کا وقت قریب آیا تو حضرت عباس نے دیکھا کہ وہ اپنے ہونٹ ہلا رہے تھے اور انہوں نے کان لگا کر سنا اور عرض کی، یا ابن اخی واللہ لقد قال فی الکلمۃ التی امرتہ ان یقولها، تو انہوں نے کہا ہے میرے بھتیجے، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور حضرت ابو طالب کے بھائی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں قریب سے سن رہا تھا ان کے ہونٹ ہل رہے تھے تو میں نے اپنے بھتیجے سے کہا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے و خدا، میرے بھائی نے وہی کلمہ پڑھا جس کے پڑھنے کا آپ نے انہیں حکم دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم اسمع، میں نے یہ کلمہ نہیں سنا. آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، آپ کے قبیلہ کے سرکردہ لوگ اکٹھے ہیں. اس وقت آپ نے سب کو وصیت کی جس سے آپ کی اولوالعزمی، بالغ النظری، حکمت و دانائی کے ساتھ ساتھ آپ کی شان فصاحت و بلاغت کے جلوے بھی نظر آتے ہیں.
جس کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر اس کا لفظی ترجمہ پیش خدمت ہے۔ آپ نے سب سے مخاطب ہو کر جو کلمات کہے، صلہ رحمی کا حکم دیا، قطع رحمی سے باز رہنے کا کہا، بغاوت اور سرکشی کو ترک کرنے کا کہا، جو دعوت دے قبول کرنے کا کہا، اور سائل کو خالی نہ لوٹانے کا کہا، زندگی اور موت جو ہے وہ عزت بن جائے گی اگر آپ سائل کو خالی نہیں لوٹائیں گے، سچ بولنا، ایمانت میں خیانت نہ کرنا، یہ ساری چیزیں آپ ان کو جو ہے وہ بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے جو آخر میں ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھلائی کرنا، کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھلائی کرنا، اچھا سلوک کرنا، کیونکہ سارے قبیلہ قریش میں وہ امین کے لقب سے جو ہے وہ ملقب ہیں، اور سارے اہل عرب سے الصدیق جو ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے۔ جن خصائل حمیدہ کی میں نے تمہیں وصیت کی ہے وہ ان تمام کا جامع ہے، یعنی آپ میں جو ہے وہ صلہ رحمی بھی موجود ہے، قطع رحمی سے آپ باز رہتے ہیں، بغاوت و سرکشی آپ کے اندر موجود نہیں ہے، دعوت بھی دیتا ہے تو قبول کرتے ہیں، سائل کو خالی نہیں لوٹاتے، سچ بولتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، یہ سارے وصف آپ میں موجود ہیں۔ بخدا میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے مفلسوں اور ناداروں نے، دور دراز علاقوں میں رہنے والوں نے، کمزور اور ضعیف لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اس کے دین کی تعظیم کی ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی برکت سے وہ لوگ قریش کے سردار بن گئے اور قریش کے سردار پیچھے رہ گئے، ان کے محلات غیر آباد ہو گئے، عرب کے سارے باشندے ان کے ساتھ دل سے محبت کرنے لگ گئے، اپنے دلوں کو اس کی محبت اور عقیدت کے لیے انہوں نے مخصوص کر دیا ہے اور اپنی زمام قیادت کے ہاتھ میں دے دی۔ اے گروہ قریش، اپنے باپ کے بیٹے کے مددگار اور دوست بن جاؤ، جنگوں میں اس کے حامی و ناصر بن جاؤ، خدا کی قسم جو شخص اس کی راہ پہ چلے گا ہدایت پا جائے گا، اور جو اس دین ہدایت کو قبول کر لے گا وہ نیک بخت اور بلند اقبال ہو جائے گا۔ تو آپ یہ کلمات ادا کر رہے تھے تو اس وقت وصیت کے بعد آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، آپ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اب معاملہ آتا ہے آپ کے ایمان کا، تو بات یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے ایمان پر ہمارا سب سے پہلا موقف کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت، حنفی ماتریدی ہوں یا حنفی اشعری ہوں، ان کا اس پہ موقف کیا ہے؟ بلکہ ائمہ اربعہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، ان چاروں کا متفقہ مذہب یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے ایمان پر باس نہ کی جائے، نہ ان کے عدم ایمان کا قول کیا جائے، نہ ہی ان کے جو ہے وہ ثبوت ایمان کا قول کیا جائے، کیونکہ ان کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہی بات جو ہے وہ آج کل زیادہ طول پکڑتی جا رہی ہے۔ ایک راولپنڈی گروپ ہے، راولپنڈی گروپ جو ہے وہ زیادہ اس مسئلے کو اچھال رہا ہے، جس میں نامور نام ہے، تو نام لینے میں حرج تو کوئی نہیں، لیکن میں لینا نہیں چاہتا کیونکہ پھر جو ہے وہ تمام تر اپنی توانائیاں میرے پہ کر دیں گے۔ تو یہ ایک راولپنڈی گروپ ہے ہمارا، میں صرف اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں، سرخ داڑھی والا گروپ ہے ایک، تو یہ جو ہے وہ اس حوالے سے کافی شدت اختیار کر چکے ہیں، یعنی جو حضرت ابو طالب کے ایمان کا قائل نہیں ہے اس پر یہ کفر کے بھی اور ولد الزنا کے اور پتہ نہیں کون کون سے الزامات اور بہتان اور فتوے لگا رہے ہیں۔ اور حالانکہ اگر کہا جائے تو حضرت ابو طالب کے ایمان کو اگر دیکھا جائے تو عدم ایمان کا قول بہت سے بزرگان دین نے کیا ہے، اس میں داتا علی اجمیری شامل ہیں، اس میں اعلیٰ حضرت شامل ہیں، بہت سارے ایسے اشخاص ہیں اور نامور نام ہے جنہوں نے باقاعدہ اس مسئلے کو جو ہے وہ ذکر کیا اور اس مسئلے کے اوپر دلائل قائم کیے۔ تو ہمارا موقف اس حوالے سے خاموشی کا ہے، ہم نہ ہی ان کے عدم ایمان پر جو ہے وہ قول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ثبوت ایمان پہ قول کرتے ہیں، اور ہم آپ دیکھ لیں اس کتاب میں بھی جب بھی حضرت ابو طالب کا نام آیا ہے تو حضرت کا لفظ انہوں نے اضافہ کیا، ادب کے ساتھ ان کا نام لینا یہی ہمارا وتیرہ اور یہی ہمارا شیوا ہے، لیکن یہ مسئلہ ہمارے جو ہے وہ زیر بحث نہیں ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کبھی بھی یہ مسئلہ زیر بحث نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اہل سنت کے اندر بھی کافی سارے طبقات بن چکے ہیں تو جو اس مسئلے کو زیادہ اچھالتے ہیں، جو اس مسئلے کو زیادہ اچھال رہے ہیں، اور ممبروں پہ یہ مسئلہ باقاعدہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ حضرت ابو طالب کا ایمان تھا یا ایمان نہیں تھا۔ اسی طرح ٹی وی کے اوپر چینلز کے اوپر باقاعدہ 92 ہو یا 24 ہو تو یہ باقاعدہ اس کے اوپر یہ چند جو ہے وہ پلانرز اور چند یہ سازشی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس مسئلے کو خام خواہ جو ہے وہ عوام میں ڈسکس کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ عوام میں ڈسکس کرنے والا نہیں ہے، جس سے طرح طرح کی خامیاں، بدعقیدگیاں
اور فتنہ و فساد کی فضائیں جو ہیں وہ قائم ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور دین متین کو اچھے طریقے کے ساتھ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں حضرت ابو طالب کے ایمان کی طرف۔ اگر آپ ان کے قصائد پیچھے جو آپ نے ان کے جو ہے خطبہ سنا یا آپ نے جو ان کی وصیت دیکھی تو اسے تو یہی لگتا ہے کہ آپ اس دین کے قائل تھے، یعنی آپ نے اس دین متین کے لیے جو قربانیاں دی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ شیب ابی طالب میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اسی لیے اس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، ابو طالب کی گاٹی۔ تو آپ اس جو ہے وہ شیب ابی طالب میں حضرت ابو طالب کے ساتھ مقید رہے، قید رہے، یہ کافی عرصہ ہے، 3 سال کا عرصہ ہے، تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ بڑی بڑی قربانیاں ہیں اور بڑے بڑے ان کے جو ہے وہ کارنامے ہیں جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمائے۔ حضرت ابو طالب نے عمر بن اپنی جان سے عزیز بھتیجے کی خدمات جس وفا شیاری سے انجام دی، اس کی نظیر ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی آپ کو۔ اعلان نبوت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن خار گداز مصائب و علام کا سامنا کرنا پڑا، ان میں آپ نے حضور کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، آپ ہمیشہ ساتھ رہے، سینہ تان کر کھڑے رہے، اپنے خطبات میں حضور کی مدح سرائی کی، طویل طویل قصیدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھے جن میں آپ نے ہاشمی و مطلبی فساد کے انوار جو ہے وہ ایسے دمکائے کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ ان قصائد میں ایسے اشعار موضوع کیے جنہوں نے بلغائے عرب اور فصائے حجاز کو دم بخود کر دیا، اور ایک جو ہے وہ بلاغت، عربی بلاغت کے اندر ایک نیا راستہ اور ایک نیا آپ نے طریقہ جو ہے وہ واضح کیا۔ تو اب جو ہے ان کی جو گفتگو ہے اس پر تھوڑی سی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جب کلمہ شہادت کی جو گواہی سنی ہے وہ حضرت عباس نے سنی، کہتے ہیں کہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ ان کی رائے کیا ہے۔ جب آپ بستر مرگ پر پیک اجل کا انتظار کر رہے تھے، اہل مکہ کا وفد حاضر ہو کر گزارش کرتا ہے ہمارے درمیان بھتیجے کے درمیان صلح کروا دیں، آپ نے سنا ہوا ہے۔ مصالحت کے لیے حضور انہیں کلمہ شہادت پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ برف رختہ ہو کر چلے جاتے ہیں، غصے میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کے بارے میں اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یوں اظہار فرماتے ہیں کہ تم نے جو بھی مطالبہ کیا مطالبہ غلط نہیں تھا، اور آپ نے پھر جو ہے وہ جو وصیت کی یا جو اپنے قبیلے والوں کو یا جو قریش کو آپ نے کہا وہ الفاظ کیا تھے؟ یا معاشر قریشن، اے گروہ قریش، ابن ابیکم کونوا لہ ولاۃ ولحربہ حماۃ، اے تمہارے باپ کی، یہ تمہارے باپ کے بیٹے ہیں، ان کے دوست بن جاؤ، جنگوں میں ان کے حامی بن جاؤ، بخدا تم میں سے جو شخص ان کے راستے پہ چلے گا ہدایت پائے گا۔ لا یسلک احد منکم سبیلہ الا راشدا ولا یاخذ احد بہدیہ الا سعیدا، تو جو ان کی ہدایت کو قبول کرے گا وہ سعادت مند ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ کے بے شمار اشعار میں سے جو چند اشعار ہیں وہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری علیہ الرحمہ نے یہاں پر ذکر کیے اور ان پر جو ہے وہ آپ نے بحث کی، اور آپ نے ارشاد فرمایا الم تعلموا انا وجدنا محمدا۔ حضرت ابو طالب کے یہ اشعار ہیں، الم تعلموا انا وجدنا محمدا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد کو پایا، نبیم کا موسیٰ، ایک نبی جو کہ موسیٰ کی طرح ہے، خود تافی اول الکتب، اور یہی بات پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، فلسنا و رب البیت نسلم و احمدا، اس گھر کے رب کی قسم ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ احمد کو تمہارے حوالے کر دیں، لِأَعْزَاءٍ مِّن غَدْ الزَّمَانِ وَلَا كَرَبِ، زمانے کی شدتوں اور تکلیفوں سے تنگ آ کر ہم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے کرتے ہیں، اس طرح بالکل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ آگے آپ نے جو قصیدے میں الفاظ ذکر کیے کہ کوثر و سلسبیل سے جو دھلی ہوئی زبان ہے اس کے لیے کہا وَأَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ روشن چہرے والے جن کے چہرے کے وسیلے سے سماد الیتامى عصمۃ للارامل، باطل طلب کیا جاتا ہے جو یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کی آبرو ہیں۔ اگر ان اشعار کو دیکھیں تو ان اشعار کو سامنے رکھتے ہوئے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ حالت ایمان سے اس دنیا میں گئے، لیکن آپ نے اظہار ایمان نہیں فرمایا۔ لیکن اس پر جو بحث مکمل موجود ہے وہی مطالبہ ہے۔ میں اس مسئلے میں گناہ گار نہیں ہونا چاہتا، نہ اتنی استطاعت ہے اور نہ اتنی جو ہے وہ ہمت ہے اور نہ اتنا جو ہے وہ مقام اور رتبہ ہے کہ میں ان کے اوپر جو ہے وہ بحث کر سکوں یا گفتگو کر سکوں۔ تو صرف میں اتنا یہ یہاں پر کہوں گا کہ امام محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سیرت کی نادر
نادرہ روزگار کتاب جو خاتم النبیین ہے، اس مسئلے میں انہوں نے باقاعدہ بحث کی کہ میں ان کی اس تصنیف لطیف کے ایک اقتصاب کا ترجمہ دیے قارئین کرتا ہوں، شاید اس موضوع پر شک و شبہ کی جو گرد پڑی ہوئی ہے وہ چھٹ جائے اور حقیقت کا رخ زیبا بے حجاب ہو جائے۔ تو آپ نے اس باس کے اندر 3 حصے جو ہے وہ فرمائے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اس میں ان میں سے 2 مسلمان اور تیسرا محل نظر ہے۔ جو 3 نتیجے آپ نے نکال لے ان میں سے 2 نتیجے ماننے والے ہیں اور ایک جو ہے وہ اس کے اوپر غور و فکر کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے۔ پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ ابو طالب اسلام کے حامی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا دفاع کیا کرتے تھے، شفقتیں بھی آپ کی نبی پاک کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے محبت، پیار اور جتنے بھی یہ محبت اور عقیدت کے رشتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی شک اور تردید نہیں ہے۔ حضور کو آپ نے صادق بھی کہا، حضور کو راشد بھی کہا، حضور کو سچا بھی کہا، حضور کو راہ ہدایت پہ بھی کہا۔ یہ پہلا نتیجہ ہے، اس نتیجے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ دوسرا جو نتیجہ ہے وہ بھی مسلمان ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے حضور کے اس مطالبہ کی صفائی پیش کی جو آپ نے مشرکین مکہ سے کیا تھا۔ تو اور دعویٰ محمدی کے بعد یہ کہیں معلوم نہیں کہ آپ نے بتوں کی توصیف کی ہو۔ نبی پاک کی تو انہوں نے تعریف کی لیکن انہوں نے بتوں کی تعریف نہیں کی۔ یعنی جب قریش آپ کے پاس آئے تو یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ بتوں کی تعریف کرتے رہے یا آپ نے بستر مرگ پر بتوں کی تعریف کی یا بتوں کا نام لیا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ بات بھی مسلم ہے، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور حضرت عباس کے کہنے کے مطابق تیسرا جو نتیجہ ہے وہ محل نظر ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے سنا، لیکن نبی پاک فرماتے ہیں میں نے نہیں سنا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ محل نظر ہے۔ اوپر والی 2 چیزوں میں کوئی باس نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ آپ اسلام کے حامی بھی تھے، آپ نے مسلمانوں کا دفاع بھی کیا، آپ نے حضور کی جو ہے وہ شان میں مدح و ثنا کی، صحابہ سے محبت کی، پیار کیا، شفقت کیا، مخالفین کی جو کذب بیانیاں تھیں شد و مد سے تردید کی، حضور کے بارے میں یہ عقیدہ بیان کیا اور عقیدہ رکھا کہ حضور صادق ہیں، راشد ہیں، سچے ہیں، راہ ہدایت پر ہیں۔ وہ دوسرا جو آپ نے نظریہ دیا جو بالکل جو ہے وہ ماننے والا ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، آپ نے کبھی بھی بتوں کی اس کے بعد تعریف نہیں کی جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کے سامنے تعریف کی۔ اس کے بعد کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے آخری وقت میں جو ہے وہ بتوں کی تعریف کی ہو۔ بعض لوگوں نے اپنی حد سے تجاوز کرتے ہوئے حضرت عباس کے مقام رفیع پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ حضرت عباس کو جھوٹ سے متہم جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، مطلب نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے جان بوجھ کے جو ہے وہ نعوذ باللہ جھوٹ گڑا، استغفر اللہ۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ غلط بات ہے۔ امام بخاری کی وہ روایت نہیں پڑی جس میں ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے دربار میں طلب کیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند سوالات کرے۔ حضرت ابو سفیان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت چاہا کہ آج موقع ہے میں سچ کی بجائے جھوٹ بولوں تاکہ ہرقل کی عقیدت حضور سے ختم ہو جائے، لیکن اس خوف سے میں نے سچے جواب دیے کہ کہیں اہل عرب مجھے جھوٹا نہ کہیں۔ اگر حضرت ابو سفیان جیسا آدمی جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا تو حضرت عباس جیسی ہستی جو ہاشمی خاندان کا سرتاج اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا محترم ہے، کیا اس کے بارے میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ ان سے غلط بیانی جو ہے وہ کی جائے، ان سے جو ہے وہ غلط بیانی ہو گئی ہو؟ تو ایسا ہرگز جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب ایک حضرت ابو سفیان جو کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور کچھ وہ تھے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، قرآن کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے دونوں رتبے میں برابر نہیں ہے، فتح مکہ سے پہلے والوں کا رتبہ زیادہ ہے اور فتح مکہ کے بعد والوں کا رتبہ کم ہے۔ تو اب ذرا غور فرمائیں، جن کا کم رتبہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، حالت ایمان میں اگر وہ اس ڈر سے نہیں کہتے کہ لوگ مجھے جو ہے وہ جھوٹا کہیں گے، تو کیا حضرت عباس کے بارے میں یہ ہم رائے قائم کر سکتے ہیں کہ آپ نے نعوذ باللہ جو ہے وہ جھوٹ بولا ہوگا، غلط بیانی کی ہوگی؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اور امام ابو زہرہ یہاں علامہ ابن کثیر کی ایک رائے نقل کرتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں۔ وہ رائے کیا تھی؟ ابو طالب ان تمام امور میں یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے، راشد ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا دل ایمان نہیں لایا تھا۔ دل کے جاننے اور ماننے میں فرق ہے۔ تو ابو زہرہ اس کا جواب دیتے ہیں، گویا ابن کثیر ابو طالب کے علم کو یہودیوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے، یعرفون ہو کما یعرفون ابناہم، یعنی ابو زہرہ جواب دے رہے ہیں اس چیز کا۔ اور حضرت ابو زہرہ جو ہے وہ باقاعدہ ایمان ابو طالب کے قائل ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اور حضرت ابو زہرہ وہ ہیں جو کہ اعلیٰ حضرت کے بھی جو ہے وہ اساتذہ میں جو ہے وہ شامل ہیں۔
تو یہ ایمان ابو طالب کے قائل تھے، اس لیے یہ دلائل دے رہے ہیں کہ ابن کثیر نے جو ہے وہ نعوذ باللہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ یعرفون وہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح یہودی کہتے تھے کہ ہم نبی پاک کو جانتے ہیں لیکن جو ہے وہ لیکن اس طرح نہیں جانتے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے، یعنی پہچانتے ضرور ہیں وہ کہ یہ نبی ہیں لیکن جان بوجھ کے وہ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی اجازت چاہتا ہوں کہ حافظ ابن کثیر کے اس خیال کی مخالفت کروں اور یہود کے علم کو جس طرح انہوں نے حضرت ابو طالب پر منطبق کیا ہے اس کی تردید کروں۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب کے علم میں اور یہود کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابو طالب کا علم ایسا ہے جس کے ساتھ تصدیق اور یقین پایا جاتا ہے، اور آپ کی ساری زندگی اور آپ کے سارے قصیدے اگر پڑھے جائیں تو اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں انہ لا یمکن ان یکون مشرکا قط، کہ حضرت ابو طالب کا مشرک ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ نے قریش کے اقوال کو مسترد کیا، دعوت توحید کی تائید کی۔ دوسری دلیل امام ابو زرع دیتے ہیں کہ ساری عمر توحید اور اہل توحید کا دفاع کیا۔ تیسری وجہ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کو انہوں نے صادق کہا، راشد کہا۔ اس بات کی آخری پیرا میں فرماتے ہیں اب تک ہم نے جو لکھا اس سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ آپ ہرگز مشرک نہ تھے، کیونکہ مشرک وہ ہوتا ہے جو بتوں کی پوجا کرتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے۔ آپ کی ساری زندگی اس بات کی شاہد عادل ہے کہ آپ بتوں اور ان کی پرستش کو باطل اور لغو سمجھتے تھے۔ واللہ سبحانہ و تعالی هو العلیم بذات الصدور وما تخفی انفس۔ اور یہاں پر علامہ آلوسی نے اس مسئلے کو جو ہے وہ ختم کیا، اور یہ رائے ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، یہی نچوڑ ہے، یہی آخری ہے۔ لیکن اگر کسی کے نزدیک دوسری روایتیں اس روایت سے زیادہ قابل اعتبار ہوں تب اسے آپ کے حق میں کوئی ناشائستہ بات کہنے سے اعتراض کرنا چاہیے، یعنی ان روایات سے اگر کسی کے پاس مضبوط روایات موجود ہیں تو وہ حضرت ابو طالب کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرے۔ آپ کی بے نظیر خدمات کا یہ معاوضہ ہماری طرف سے نہیں دیا جانا چاہیے کہ ہم ممبروں پر کھڑے ہو کر اپنا سارا زور بیان ان کو کافر ثابت کرنے اور ان کو کافر کہنے اور کہتے چلے جانے پر ہی صرف کرتے رہیں۔ اس سے بڑھ کر نہ شکری اور احسان فراموشی کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب کے ایمان کا مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے اور جو لوگ آپ کے ایمان کے قائل نہیں انہیں بھی یہ مناسب نہیں کہ اپنی زبان پر کوئی ناروا جملہ لے کر آئے، کیونکہ اس سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد کو اذیت پہنچتی ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک بھی رنجیدہ ہوتا ہو۔ عقل مند آدمی جانتا ہے کہ ایسے نازک مقامات پر احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہ آخری جملہ ہے جس جملے پر پیر کرم شاہ صاحب علیہ رحمہ نے اپنا پورا عنوان بند کیا، اور آپ نے فرمایا ایسے نازک مقامات پر یا ایسے نازک مقامات پر احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ نہ ہم عدم ایمان کا قول کرتے ہیں، نہ ہم ثبوت ایمان کا قول کرتے ہیں۔ ہم جب بھی ان کا نام لیتے ہیں ادب کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، ان کی بارگاہ میں کسی قسم کی گستاخی نہیں کرتے، ہم ادنا سی بھی ان کی بارگاہ میں گستاخی کو روا نہیں سمجھتے۔ رہی بات ایمان اور عدم ایمان کی، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، حضرت ابو طالب جانے اور حضرت ابو طالب کا کے جو ہے وہ زندگی کے ایام جانے۔ ہمارا صرف اتنا موقف ہے کہ ان کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ان کی خدمات تھیں، ان خدمات کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم احتیاط سے کام لیتے ہوئے ان کا ادب کرتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی حضرت ابو طالب کا نام آتا ہے ہم حضرت کا لفظ ضرور استعمال کرتے ہیں، اور ہم کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے جس سے جو ہے وہ اختلاف کو ہوا ملے اور اختلافی مسئلہ جو ہے وہ ہو، کیونکہ یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ ایمان والے جو ایمان کے قائل ہیں وہ بھی دلائل دیتے ہیں، جو عدم ایمان کے قائل ہیں ان کی بھی دلائل مضبوط ہیں، اور دونوں طرف نامور شخصیات موجود ہیں، کوئی چھوٹے بندے نہیں ہیں، بڑے بڑے نامور لوگ اور بڑے بڑے نامور علماء اور بڑے بڑے مجددین اور مجتہدین موجود ہیں جو آمنے سامنے کھڑے ہیں اس مسئلے میں۔ تو لہٰذا ہم چھوٹوں کو صرف یہی چاہیے کہ ہم اس پہ کف لسان کریں، اپنی زبان کو جو ہے وہ ہم یہاں پہ بند رکھیں اور ان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ناروا گفتگو نہ کریں۔ یہ موقف ہے، آپ اس چیز کو بے شک انڈر لائن کر لیں۔ جو 400 آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے 427 ہے، اور جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس پہ 429 نمبر صفحہ ہوگا۔ تو یہاں پر یہ پیر کرم شاہ صاحب کا موقف ہے کہ ہر عقل مند آدمی جانتا ہے کہ ایسے نازک مقامات پر احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہی مسئلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہی معاملہ جو ہے وہ جنگ جمل، جنگ صفین کے حوالے سے اہل سنت کا ہے کہ ہم کف لسان کرتے ہیں، لیکن کف لسان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کے مناقب بیان نہ کریں، ان کے اوصاف بیان نہ کریں۔ کف لسان کا مطلب ہے ہم
ان کے بارے میں بری بات کہنے سے اپنی زبان کو روک لیں. جس طرح ایک وہ پنڈی کا ایک بے غیرت ہے، وہ یہ جملے اکثر بولتا تھا کہ ایک بندے نے نام رکھا تو اس نے نام جو ہے وہ ایک صحابی کے نام پہ رکھا، تو وہ اب ممبر پہ بیٹھ کے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے اور شمشیر اعلی حضرت ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ اس نام کا مطلب ہے بھونکنے والا کتا، تو زمانہ جاہلیت کے نام کیوں رکھتے ہیں؟ لیکن اس بندے کو غیرت نہیں آئی، اہل سنت کا کھاتا ہے، اہل سنت کے نام پہ پلتا ہے، اہل سنت سے تقریر کا 60 ہزار ایڈوانس لیتا ہے، اس کے باوجود یہ شباب ملی کا ایک میں اب کیا اس کو بولوں، ٹی وی پہ آنے کی وجہ سے یا اہل تحیوں کے ساتھ یہ گٹھ جوڑ کی وجہ سے یا جو سرخ داڑھی والا شیطان ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس نے اپنے عقیدے کو اور لوگوں کے عقیدے کو اتنا برباد کر دیا کہ یہ صحابیوں کا نام رکھنا بھی اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں اور کہتا ہے کہ تم نے یہ نام کیوں رکھا بھونکنے والا کتا. تو اس طرح کے بکواسات یہ لوگ کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کف لسان کا حکم ہے. اس معاملے میں کف لسان ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، بالکل خاموشی ہے اور اہل سنت کا موقف ہی خاموشی کا ہے. اس حوالے سے ہم کسی قسم کی گفتگو نہیں کرتے اور نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی نازیبا کلمہ کہتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت امیر معاویہ سے 1000 درجے افضل ہیں اور حضرت ابو سفیان سے 1000 درجے افضل ہیں. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں حضرت ابو سفیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں. ام حبیبہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے، جو کہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے سالے لگتے ہیں. اگر وہ نسبت دیکھی جائے تو پھر اور جو ہے وہ کمال ہے، پھر اور ہی جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی بھی اور شعور کی بھی نعمت نصیب فرمائے. تو یہ ایسے مختلف مسائل ہیں جن کو بنیاد بنا کر اہل سنت کے درمیان دراڑیں ڈالی جاتی ہیں اور یہ ایک سوچی سمجھی جو ہے وہ سازش ہے اور چال چلی گئی ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ رخنا ڈالا جائے محبت اہل بیت کے ذریعے کہ محبت اہل بیت پیدا کر کے بغض صحابہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ پیدا کیا جائے. تو یہ آج کل زیادہ کام مشہور ہے جنگ جمل کو ڈسکس کرنا. جنگ صفین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی. جنگ جمل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صد اللہ الغالب کے درمیان ہوئی اور ان دونوں جنگوں کی بنیاد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی. اور اس حوالے سے بھی آپ کو میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں. تو یہ ایسے مسائل ہیں جن کو ہم جو ہے وہ بالخاموشی سے دیکھتے جائیں. ایک طرف حضرت ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی شان میں قرآن پاک کی 18 آیتیں جو ہے وہ نازل ہوئی، اور ایک طرف علی المرتضیٰ ہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے ساری زندگی کبھی بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہیں بولا، اور بلکہ جنگ جمل میں جب حضرت عائشہ صدیقہ پر حملہ ہوا اور ان کے اونٹ کی کونچیں کاٹ دی گئیں تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صد اللہ الغالب ہی نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ مدینے کی طرف جو ہے وہ رخصت کیا گیا اور مدینے کی طرف روانہ کیا گیا. تو یہ کچھ حقائق ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. یہ تاریخ اتنی گٹ مٹ کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور شعور کی جو ہے وہ دولت نصیب فرمائے. ان مسائل پر ہمیں قطعاً کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے. اور کچھ تو ایسے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے جائیں، ان کے ذہن میں یہ نام گونجتا جائے تو ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں اور کہتے ہیں جی نہیں کف لسان کا حکم ہے. ان کے فضائل میں مناقب بیان کرنے میں کسی قسم کا کف لسان نہیں. امام بخاری نے باقاعدہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرتے ہوئے باب باندھا. حضرت ابو منصور ماتوریدی نے ان کے فضائل بیان کیے، اور سب سے بڑی چیز اعلیٰ حضرت یہ داتا علی حجویری علیہ رحمہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک کتاب کا درس دیا کرتے تھے، اور اس کتاب کا جو ہے وہ میں آپ کو پیج بھی صبح شیئر کر دوں گا. ابھی جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تو اس کا بھی جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا. اعلیٰ جو ہے حضور اس کا باقاعدہ درس بھی دیا کرتے تھے. اس میں باقاعدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر موجود ہے، ان کے مناقب موجود ہیں، اور داتا علی حجویری علیہ رحمہ باقاعدہ اس کتاب کا درس دیا کرتے تھے. تو کیا ان پرانے بزرگوں کو نہیں پتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر نہیں کرنا؟
کیا ان کو نہیں پتا تھا ان کے مناقب بیان نہیں کرنے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا ان کے مناقب یا ان کے فضائل، ان کے بارے میں موجود حدیثیں جو ہیں وہ ذکر نہیں کرنی؟ یہ آج کل کے شیخوں کو پتا چل گیا ہے، یا آج کل کے یہ باہر کے دھکے کھانے والے جو نام نیاد علماء ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو ہے وہ ان کا ذکر نہیں کرنا، کف لسان کرنی ہے؟ تو یہ ایسے مسائل ہیں جن میں جھگڑا ہی جھگڑا ہے، اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ بعد میں پھر ہم جو ہے حضرت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال اور وفات پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کے عقائد کا تحفظ فرمائے، آپ سب کے نظریات کا تحفظ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زد فزد آمين ثم آمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل عليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفات حضرت آیات ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ان کی وفات کی چند جو ہے نشانیاں یہاں پر حسرت امیز نشانیاں ذکر کی جا رہی ہیں۔ ذرا اس عنوان کو ہم غور سے دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوتا ہے تو کیا حالات تھے اور کون کون سے واقعات پیش آئے۔ مشفق و مہربان چچا حضرت ابو طالب کی وفات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دکھ پہنچا تھا، اس کے ابھی دکھ زخم تازہ تھے کہ قلب نازک کو ایک اور الم انگیز صدمہ برداشت کرنا پڑا، ایک اور دردناک جو ہے صدمہ آپ کو، تکلیف دہ صدمہ آپ کو برداشت کرنا پڑا۔ نبوت کا 10واں سال ہے اور ہجرت سے صرف 3 سال پہلے حضرت ابو طالب کی وفات پر ابھی صرف 35 دن گزرے تھے۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں 40واں ابھی نہیں ہوا تھا، 35 دن گزرے تھے کہ 10 ماہ رمضان کو حضور کی وفا شعار اور غم گسار رفیقہ حیات، وفاق کرنے والی، غم بانٹنے والی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غموں کو کم کرنے والی، رفیقہ حیات، زندگی کی ساتھی، زندگی کی دوست حضرت ام المومنین السیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیک اجل کو لبیک کہی۔ 10 ماہ رمضان کو آپ نے جہاں جانے آفرینی کے سپرد کی۔ آپ وہ عدیم النظیر رفیقہ حیات تھیں۔ عدیم النظیر یعنی جن کی کوئی نظیر نہیں، جن کی کوئی مثال نہیں۔ عدیم مطلب معدوم ہے، نہ ہونا، نظیر کہتے ہیں مثال کو۔ آپ وہ عدیم النظیر رفیقہ حیات تھیں، آپ وہ بے نظیر قسم کی زندگی کی ساتھی تھیں جنہوں نے اپنے نامور شوہر اور عظیم آقا کے قدموں میں صرف جان و دل کا نذرانہ ہی پیش نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی دولت و ثروت کے خزینے حضور کی رضا جوئی کے لیے بصد مسرت نشاور کر دیے تھے۔ جس نے اپنی 35 سالہ ازدواجی زندگی کا ہر لمحہ حضور کی راحت و آرام کے لیے وقف کر رکھا تھا، جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی کٹھن گھڑی آئی تو یہ خاتون بڑی عالی حوصلگی سے آگے بڑھی اور اپنی فرزانگی اور عقل مندی سے حضور کا سہارا بنی۔ غار حرا کی وہ مبارک رات جب جبریل امین بارگاہ رب ذوالجلال سے منصب نبوت پر فائز ہونے کی نوید لے کر آئے اور کلام الہی سے پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرشار کیا، اس وقت قلب مبارک پر حیرت و مرعوبیت کی جو کیفیت تھی اور جن خطرات اور اندیشوں نے ہراساں کر دیا تھا، اس وقت جس انداز سے آپ نے دلداری کی، اس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی۔ وہ مشکل لمحات، جبریل کو پہلی دفعہ دیکھنا، جبریل سے گفتگو کرنا، اور وہ وحی کی سختیاں، آپ جب
آتے تشریف لے کے آتے تو آپ فرماتے زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ڈھارس بندھاتی اور آپ کا حوصلہ بنتی اور آپ کو یقین دلاتی کہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ کبھی بھی جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما رہا ہے۔ آپ نے ایک جملے سے ان تمام خدشات اور خطرات کا کلا کما کر دیا جو حضور کو پریشان کر رہے تھے۔ عرض کی کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ کتنے پیارے جملے ہیں، کتنا زبردست حوصلہ ہے۔ جس رب کی توحید بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہرا میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے خدشات لاحق تھے کہ جو ہے وہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ کو جو ہے وہ حوصلہ دے رہی ہیں اور آپ کے تمام تر خدشات اور خطرات کو ان کا کلا کما کر رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں، کلا، ہرگز نہیں، ابشر، آپ خوشخبری ہو، آپ کو خوش رہیں، فواللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، یعنی آپ کو کوئی تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد اس کی وجوہات آپ نے بیان کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر و شرک کے اندھیروں میں جب توحید کی شمع روشن کی تو کفار نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا، دل آزاریاں شروع ہو گئیں، بہتان ترازیاں شروع ہو گئیں، عداوت کیشیاں شروع ہو گئیں، اور افسردہ خاطر ہو کے جب آپ گھر تشریف لاتے تو حضور کی طیبہ طاہرہ خاتون خانہ اپنی خوبصورت انداز سے اور دل لبانے والے انداز سے حضور کا استقبال کرتی کہ رنجو اندوں کے سارے بادل جو ہے وہ چھٹ جاتے۔ یہ تبلیغ کے ان تمام مقاصد سے آگاہ تھیں اور تمام تر مشکلات سے آگاہ تھیں، استقبال کرتی اور رنج و غم دور ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی اس پاک نہاد بندی، یعنی بالکل پاک خاتون کو اپنے محبوب کی وفا شعار خدمت گزار زوجہ محترمہ کی پرخلوص خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازا اور اپنی نوید رحمت سے اسے خورسند کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ایک روز جبریل امین کو اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اسی سلسلے میں امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی۔ وہ روایت یہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال آتا جبریل آئے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، هذه خدیجہ قد آتت بإناء فیہ ادام، میری نبی پاک اپنے حجرے مبارک میں تھے، حضرت خدیجہ باہر سے اندر آ رہی تھی، جبریل آ کے پہلے خبر دے رہے تھے کہ اب آپ کے پاس جو آنے والا ہے وہ کون ہے اور کیا لے کے آ رہا ہے۔ تو یہ غیب دان نبی ہے جسے جبریل آ کے خبر دیتے ہیں، هذه خدیجہ، تو اے اللہ کے رسول یہ خدیجہ ہے، قد آتت بإناء فیہ ادام، یہ ایک برتن لے کے آئی ہیں، حاضر ہونا چاہتی ہیں جس میں سالن ہے، فَإِذَنْ هِيَ آتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ وَلَا ضَحَبٍ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ۔ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، فَإِذَنْ هِيَ آتَتْكَ، آقا جب وہ آپ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، اندر آ جائیں، فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا، آپ ان کے رب کی طرف سے، اب یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے رب کی طرف سے یا میرے رب کی طرف سے، اب دیکھیں کتنی چاشنی ہے ان الفاظ میں، جبریل کے کلمات پر غور کریں۔ جبریل کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب، ان پر انہی کے رب کی طرف سے ان پر سلام کیجئے، ومنی، اور مجھ غلام کی طرف سے بھی سلام کیجئے، وبشرھا، اور بشارت دیجئے، ببیت فی الجنہ، ایک ایسے گھر کی جو کہ جنت میں ہے، اب اس میں کیا ہے، من قصب ولا صحب فیہ ولا نصب، اس میں نہ کسی قسم کا شور ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ تھکاوٹ ہوگی۔ تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلہ ملا، اسی لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ اگر علیہ السلام لکھ دیا جائے
تو کوئی عرض نہیں ہے، کیونکہ علیہ السلام اس حدیث کی نسبت سے لکھا جاتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنا سلام بھیجا۔ جبریل جن کو سلام کرے وہ خدیجہ الکبریٰ ہے، رب جن کو سلام بھیجے وہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور ایک اور یہاں پہ ایک اور واقعہ بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہ زوجہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ سلام بھیجا گیا اور جبریل امین نے سلام بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس طرح کی کچھ چیزیں موجود ہیں، ان کے لیے بھی علیہ السلام جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے۔ صرف ڈفلی ہمیں ایک طرف نہیں بجانی چاہیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر علیہ السلام ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام علیہن کی یہ والدہ محترمہ ہے۔ بی بی پاک علیہ السلام کی وجہ سے اگر ان کو علیہ السلام کہا جا سکتا ہے تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا؟ تو یہ بھی ایک یہاں پہ مسئلہ اور ایک متوازن رائے جو ہے وہ آپ سماعت کریں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم نے کس رائے کو اختیار کرنا ہے اور کون سی رائے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی علیہ السلام لکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر برابر رکھنا چاہیے۔ پھر یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ چند اشخاص کے لیے علیہ السلام لکھیں یا علیہ السلام لکھیں، باقیوں کو چھوڑ دیں، یہ غلط ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ان کے بے پایہ خلوص، لازوال محبت، بے مثال نثار کے باعث ام المومنین سے بڑی محبت فرماتے تھے اور دل سے ان کی قدر کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں کبھی دوسری شادی کرنے کا آپ کو خیال تک نہیں آیا، نہ آپ نے خیال فرمایا۔ آپ کی وفات کے بعد بھی ان کا ذکر خیر بڑی محبت اور پیار سے فرمایا کرتے، حتیٰ کہ آپ کی سہیلیوں سے بھی بڑی شفقت کا برتاؤ کرتے اور ہر موقع پر ان کا خیال رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ان کا ذکر کثرت سے فرمایا کرتے تھے، اسی لیے کئی ازواج مطہرات کو رشک آنے لگتا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی حضور کی کسی زوجہ پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آئی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی کثرت سے ان کو یاد فرماتے اور سب کو یہ بھی بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خدیجہ کو یہ خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے موتیوں سے بنا ہوا ایک محل انہیں جنت میں مرحمت فرمایا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے، یہ رتبہ ہے، یہ مرتبہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے تو کثرت سے ان کی مدح و ثنا فرماتے۔ مجھے ایک روز بڑی غیرت آئی، میں نے عرض کی حضور آپ کیوں اس خاتون کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں؟ یہ جو روایات ہیں یہ امام نسائی علیہ رحمہ نے عشرۃ النساء کتاب کے اندر، جس کا میں ترجمہ جو ہے وہ کر رہا ہوں، اس میں یہ روایات ساری موجود ہیں، اور پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غالباً جو ہے وہ یہیں سے بھی روایات دی ہیں اور کچھ انہوں نے مسند امام احمد سے ان روایات کو اکٹھا کیا ہے۔ تو یہ جو روایات موجود ہیں تو یہ جو عورتوں کے درمیان کے جو معاملات ہیں، یعنی عورتوں کے ساتھ جو معاشرت کے معاملات ہیں، اس سے متعلقہ یہ احادیث ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اتنی تعریف کرتے ہیں کہ مجھے غیرت آتی ہے اور میں پوچھتی کہ آپ ان کا کیسے سے ذکر کیوں کرتے ہیں؟ جس کے دونوں ہونٹوں کے گوشے سرخ تھے، یعنی آپ کے جو انہوں نے مثال ایک دی کہ ان کے ہونٹ دونوں طرف سے جو ہے وہ خشک تھے، سرخ تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں حضور کو ہر لحاظ سے بہتر بینیاں جو ہیں وہ عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ یہ اب آپ سے عرض کرتی، حضور نے فرمایا اے عائشہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی اور بیوی نہیں دی، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اس وقت اپنے مال سے میری دلجوئی کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری بیویوں کو اولاد سے محروم رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے یہاب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک مثال دی تھی، اور ایک جو ہے وہ
ذاکر مد وقت کی بات بھی آپ کو میں نے بتائی تھی، لیکن قرآن پاک کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے. یہ جتنا مرضی بھونکتے رہیں، بکواس کرتے رہیں، ان کے بکواس جو ہے وہ جب ان قبر میں جائیں گے تو آٹومیٹک ان کو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا یہ کیا کیا بھونکتے رہے ہیں اور کیا کیا کرتے رہے ہیں. بہرکیف قرآن کہتا ہے یہاب لمن یشاء اناسا و یہاب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. یہاب لمن یشاء اناسا و یہاب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، اولاد کی نعمت سے محروم رکھتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دیگر ازواج ہیں ان کو اولاد سے جو ہے وہ محروم رکھا گیا. بہت ساری حکمتیں، اور ان حکمتوں میں ہم پاس بھی نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں جو ہے وہ ہر انسان کو کے سمجھنے میں جو ہے وہ نہیں آ سکتی، نہ اس کے پاس میں ہے کہ ان تمام نعمتوں کو جو ہے وہ سمجھے اور حکمتوں کو سمجھے. یہ خیال رہے کہ یہ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جبکہ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ حرم نبوت داخل نہیں ہوئی تھی. آپ نے فرمایا نا کہ باقی بیویوں کو اولاد سے محروم رکھا، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے اس وقت حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں نہیں تھی، کیونکہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اثر سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے. حضرت ابراہیم کی ولادت جو ہے حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن اثر سے ہے. اور ایک اور میں آپ کو چیز بتاؤں، اور ایک اور جو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ ان تمام جگہوں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنت المالا جسے کہا جاتا ہے، جنت مولا بھی کہا جاتا ہے، جنت مالا بھی کہا جاتا ہے، یہ قبرستان ہے مکہ کا. اور یہ قبرستان جو ہے وہ اس میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نامور نام جو ہے وہ یہاں پر دفن ہے. بالخصوص حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مزار اقدس ہے. یہاں پہ عورتوں کو اندر نہیں جانے دیا جاتا، لیکن یہ ہے کہ مردوں کو جانے دیا جاتا ہے. اب انسان کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ دیکھے کہ وہ قبر کدھر ہے. وہ قسمت میں تھی، نصیب میں تھا. اتنے بڑے قبرستان میں اچانک جو ہے وہ قبر مل جانا اور پتہ بھی چل جانا کہ یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قبر ہے، یہ بڑی جو ہے وہ اعزاز کی بات ہے. ان کے مزار پرانوار تک پہنچنا اور پھر جو ہے وہ بغیر کسی کے پوچھے یہ احساس ہو جانا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، اور بعد میں اس کی تصدیق بھی ہو جانا، یہ کمال کے اوپر کمال ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے بالکل پہلو میں اسی آتے کے اندر ایک چھوٹی سی قبر ہے. تو جب پوچھا گیا اور وہاں پر ایک آدمی جو تھا بیٹھا ہوا تھا، یعنی میں یا وہ آدمی تھا، وہ بھی جو ہے وہ اردو بولنے والا تھا، اللہ جانے وہ پاکستانی تھا یا انڈین تھا، یہ نہیں میں جانتا کہ وہ کون تھا. بس میں گھومتے پھرتے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ وہاں پہ شیشہ لگا ہوا ہے اور وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو میں دیکھتے دیکھتے میں ہو سکتا ہے کوئی اہم قبر ہو، تبھی چاروں طرف جو ہے وہ شیشہ لگا ہوا ہے. میں قریب پہنچا تو میں نے بس اتنا سوال کیا، میں نے پوچھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ؟ اس نے کہا ہاں. تو بس وہ بھی چپ کر گیا، میں بھی خاموش ہو گیا. اس کے بعد جو اس کا اپنا عمل تھا وہ اپنا کرتا رہا، میں اپنے معمولات کرتا رہا. اور پھر اس نے بتایا کہ پہلو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر انور ہے. وہ جو چھوٹی سی قبر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی. تو میں نے وہ باقاعدہ زیارت کی اور اس کی تصویر بنانے کی کوشش کی، لیکن غالباً وہ تصویر جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے یا کیا ہوا ہے بہرحال. لیکن میں نے پھر ہر طرف سے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کوئی سیٹ اپ اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ آپ اوپر سے جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، باقی قبریں آتی ہیں. بہت سارے صحابہ کرام وہاں پر دفن ہیں، اور یہ قبرستان اس طرح کا ہے کہ اس میں جو ہے وہ بچوں کی قبریں الگ ہیں، بڑوں کی قبریں الگ ہیں، لیکن جو مخصوص مزارات ہیں ان کی نشاندہی انہوں نے اس طرح کی ہوئی ہے کہ شیشہ لگا ہوا ہے یا جالیاں یا گرل لگی ہوئی ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے کوئی اہم قبر ہے. لیکن اگر کوئی جاننے والا یا وہاں پر ایسا بندہ موجود ہو جو بتا سکے، اسی سے پتہ چل سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ یہاں پر جو ہے وہ جلوہ فگن ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا. اتنے بڑے قبرستان میں صرف 5 سے 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد میں ویسے ہی گھومتے ہوئے زیارت کرتے ہوئے ان قبروں کی اور ان کو گواہ بناتے ہوئے جا رہا تھا، تو سامنے دیکھتا ہوں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ جو ہے وہ میرا رہبر اور رہنما بن گیا اور اس نے بتا دیا یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے. تو اس وقت جو کیفیت تھی، اس وقت جو حالت تھی، وہ میں بیان نہیں کر سکتا. وہ کیا تھی، وہ کیا باتیں تھیں، وہ کیا دل میں راز تھے. جو کچھ تھا وہ دل میں رہ گیا، زبان پہ کچھ آ ہی نہیں سکا. وہ ساری باتیں پچھلی یاد آنا شروع ہو گئی کہ آپ نے کتنی خدمت کی اور کس طرح کی.
تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بالکل پہلو میں حضرت ابراہیم دفن ہے. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ جو بیٹے تھے یہ حضرت ماریہ قبطیہ کے تھے. یہ بھی ایک عجیب تقسیم ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، نہ میں سمجھ سکتا ہوں یہ کیا ہے. تو ایسی وفا شعار اور خدمت گزار، زیرک اور دانا، عالی ظرف اور بلند نگاہ رفیقہ حیات کا اس وقت داغ مفارقت دے جانا، چلے جانا، چھوڑ جانا، جبکہ دعوت توحید بڑے جنگ و سل مرحلوں سے گزر رہی تھی. حضور کے لیے کتنا تکلیف دے اور باعث رنج و غم ہوا ہوگا، اس کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں روح فرسات سے ایک ہی سال میں ہوئے اور 35 دن کے وقفے سے ہوئے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم و اندو کا سال قرار دیا اور اس کا نام رکھ دیا. حضرت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی. خجون کے قبرستان میں آپ کو جو ہے وہ دفن کیا گیا، اور ابھی تک نماز جنازہ کا آغاز نہیں ہوا تھا. جب برکت مبارک تیار ہو گئی، حضور پر نور خود اس میں تشریف لے گئے اور پھر اس برکت میں ان کو اللہ کے سپرد کر دیا، کیونکہ ابھی جنازے کا حکم نہیں آیا تھا، نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آیا تھا، نماز جنازہ مشروع نہیں ہوا تھا، نماز جنازہ شریعت میں لاگو نہیں کیا گیا تھا، اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا. تو اسی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ اسی طرح مرکز میں اتار دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ آپ کو اس مرکز میں اتارا. اور میں اس لمحے کو سوچ رہا تھا کہ حضور یہاں سے گزرے ہوں گے، یہاں سے گزرے ہوں گے، یہاں سے گزرے ہوں گے، یہاں سے صحابہ گزرے ہوں گے، یہاں سے لے کے جایا گیا ہوگا. تو وہ ایک عجیب وہاں پہ ایک نظارہ تھا، ایک وہاں پہ عجیب کیفیت تھی، وہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان جگہوں کی زیارت نصیب فرمائے. یہ اگر عرب کی حکومت ہٹ جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ خواتین کو وہاں پہ جانے کی اجازت ہو، لیکن یہ ہے کہ خواتین کو باہر روکا جاتا ہے، صرف مرد حضرات کو اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے. تو ان گناہگار آنکھوں نے وہ مزارات بھی دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مزارات کے صدقے ہی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. آپ کی وفا شعاری، جانثاری، دانشمندی اور فیاضی کا اعتراف صرف فرزندان اسلام ہی کو نہیں تھا، بلکہ غیر بھی آپ کی ان صفات جلیلہ کے صدقے دل سے معترف ہیں. اب یہاں پر پیر کرم شاہ صاحب علیہ حضری علیہ رحمہ اب جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ لوگوں کے حوالے دیں گے جو کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. جس طرح جو ہے وہ کونستانس جارجیو اپنی کتاب میں آپ کی خدمت میں یوں ہدیہ عقیدت و تحسین پیش کرتا ہے. یہ نظرات جدیدہ، یہ کتاب عربی میں ترجمہ اس کا کیا گیا ہے، جو یہاں پہ ترجمہ اردو میں پیر کرم شاہ صاحب نے پھر لکھ کے دی ہے. اس کے صفحہ نمبر 116 کی یہ روایت ہے. اس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے منصب نبوت پر فائز ہونے کی اطلاع دی. آپ اسی روز ایمان لے آئیں اور اسی دن سے اپنی دولت اسلام کی تبلیغ اشاعت کے لیے خرچ کرنا شروع کر دی. تعداد میں واپسی بڑی فیاضی سے اس روش پر قائم رہی. جس روز آپ نے وفات پائی ان کے پاس کھجور کی گٹھلی میں سیاہ نشان کے برابر بھی سیم و زر کے نام کی کوئی چیز نہ تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب وصال فرمایا تو آپ کے پاس کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک سیاہ نشان ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کے برابر بھی آپ کے پاس دولت موجود نہ تھی. ساری کی ساری دولت آپ نے آقا کے قدموں پہ نچھاور کر دی. مسلمانوں میں دو ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنی ساری دولت دعوت اسلامیہ کی ترقی کے راہ میں خرچ کر ڈالی. وہ دو ہستیاں، ایک ان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسلام لانے سے پہلے یہ دونوں بڑے دولت مند تھے، اور جب انہوں نے وفات پائی تو ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی. یہ غیر بھی اعتراف کرتے ہیں، لیکن یہ بدبخت یہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ فدق کا نعوذ باللہ چور کہتے ہیں، وہ کتنے بڑے بے غیرت ہیں اور وہ کتنے بڑے جو ہے وہ بے دین اور کتنے بڑے مرتد ہیں اور کتنے بڑے فاسق ہیں، جو ان ہستیوں پہ جو ہے وہ تبرہ اور ان ہستیوں کی جو ہے وہ تنقیص کرتے ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن اتارا اور جن کی قربانیاں اسلام کی خاطر بے شمار ہیں اور ان قربانیوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ وہ شخصیات ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ غیر بھی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں. حضرت ابو طالب کی وفات
کے بعد کفار مکہ کا انسانیت سوز رویہ، جب حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر جو ہے وہ کفار مکہ نے جو ستم کے پہاڑ توڑے، ان کو ذرا آپ ملاحظہ کیجیے کون کون سے ظلم و ستم کیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس روز سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت کا آغاز فرمایا، قریش نے اسی روز سے دل آزاری اور اذیت رسانی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ لیکن یہ ان کی دل آزاریاں، پبتیاں کسنا، آوازیں کسنا، مذاق اڑانا، دشنام ترازیاں، نعوذ باللہ گالیاں تک دینا، اگرچہ فقراء صحابہ کو وہ طرح طرح کی بدنی جو اذیتیں دیتے تھے، جسمانی تکلیف دیتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر دست درازی کی جرت شاذ و نادری کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب کی وفات سے وہ بند بھی ٹوٹ گیا، اور ان بد نصیبوں نے اس نبی اقدس اور اطہر کی ذات اقدس پر اپنے مظالم کی حد کر دی، جو دن بھر اپنے من موڑے اور محبت بھرے انداز سے انہیں اپنے سچے پروردگار کے حضور بار یاب کرنے کے لیے سرگرم رہتے، اور رات کی خاموشی میں جب ساری دنیا میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی ہوتی، وہ کریم رسول جاگتا اور اپنے کریم رب کی بارگاہ میں رو رو کے ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتا۔ یہ کتنا کریم رسول ہے، یہ کتنا عظیم رسول ہے۔ اس رسول کی عظمت، رافت اور کرم کے کیا کہنے کہ جو ان پہ ظلم و ستم کرتے تھے انہی کے لیے آپ دعائیں مانگتے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما کہ ان کے دونوں جان سنور جائیں، عذاب دوزخ سے بچ جائیں، نعیم فردوس کے مستحق قرار پائیں۔ فرتے رنج و غم کے باعث چند روز تک حضور خانہ نشین رہے، عام طور پر باہر نکلنے سے اجتناب فرماتے، لیکن کچھ دنوں کے بعد نبوت کی ذمہ داریوں کے احساس نے میدان عمل میں لا کھڑا کیا، اور اب حسب سابق بڑی گرم جوشی سے لوگوں کو جھوٹے خداؤں کے درجے سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ مشرکین کو پہلے حضرت ابو طالب کا لحاظ بھی تھا، خوف بھی تھا، اور جب وہ دار فانی سے رخصت ہو گئے تو انہوں نے جی کھول کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشدد کا آغاز کیا۔ ایک روز حضور گزر رہے تھے کہ ایک کمینہ خصلت انسان نے حضور کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی، گیسوئے امبری خاک آلود ہو گئے۔ اسی حالت میں حضور گھر تشریف لائے۔ آج حضور کے استقبال کے لیے وہ رفیقہ حیات موجود نہیں تھی، اس کی مسکراہٹ سے غم و اندوہ کے اندھیرے چھٹ جاتے۔ گھر میں حضور کی صاحبزادیاں تھیں، انہوں نے جب اپنے پدر بزرگوار کو اس حالت میں دیکھا تو صبر نہ کر سکیں، شدت غم سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ایک صاحبزادی صاحبہ پانی بھر کر لائیں، حضور کے گیسوئے امبرین کو دھونا شروع کیا، اور وہ دھو بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ وہ کیا کیفیت ہے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ دوبارہ شیئر کرنے سے ہی شیئر نہیں ہوا، اگلے پیج پہ جلدی سے جائیں۔ پچھلا پیج۔ یہ نہیں صحیح، اگلے پیج پہ چلے جائیں۔ تو علامہ ابن کثیر نے اس پہ جو ہے وہ مکمل چیز جو ہے وہ نقل کی، وہ یہ تھی الجزوری بین کتفیہ وہو یصلی۔ تو وہ میرے نزدیک اکثر وہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اکثر وہ واقعات جیسے غلیظ اوج کا حالت نماز میں حضور کے کندھوں پہ ڈال دینا، پھر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشریف لانا، اٹھا کر پرے پھینکنا، پھر مشرکین کو برا بھلا کہنا، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت، وہ روایت جس میں کفار کا حضور کا شدت سے گلا مبارک گھونٹنا، حضرت ابوبکر صدیق کا ان کے درمیان حائل ہونا اور یہ فرمانا تمہیں شرم نہیں آتی تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طرح ابو جہل ملعون کا یہ عزم کرنا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں اور سجدہ میں جائیں تو حضور کی گردن مبارک کو اپنے پاؤں سے روندے گا، پھر قدرت الہی کے اس ارادے کو ناکام بنانا، اس میں اکثر واقعات حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد پیش آئے ہیں۔ یہ جتنے بھی واقعات انہوں نے لکھے ہیں کہ آپ کے جسم اقدس پہ اوجری ڈالی جاتی، تو بعض علماء کرام نے اس پر جو تحقیق کی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ممکن نہیں ہے کہ اتنی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ غیرت جو ہے وہ اس بات کو گوارا ہرگز نہیں کرتی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح کی جو ہے وہ حرکات کی جائیں، ان پہ گند پھینکا جائے، اوجری پھینکی جائے۔
تو اور بھی بہت سارے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ کوئی کس طرح بدبخت جو ہے وہ آپ کی گردن مبارک پر جو ہے وہ قدم رکھ سکتا ہے. بہرکیف یہ تاریخ کے اندر یا سیرت کی کتابوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں، لیکن عقل ان کو جو ہے وہ تسلیم کرنے سے آ رہی ہے. طبرانی ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ لوگوں کے تیور یک لخت بدل گئے ہیں، ان کے رویہ میں شائستگی اور احترام کی بجائے بے مربتی بلکہ سنگ دلی کا مظاہرہ ہونے لگا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حضرت سے فرمایا. اگلے پیج پہ جائیں جی. یا امی ما اسرع ما وجدت فقدک، اے چچا کتنی جلدی میں تیرے کھو جانے کو محسوس کرنے لگا ہوں. امام بزاز اور ابو نعیم نے الفضائل میں روایت کیا ہے کہ ایک روز سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے لوگوں سے دریافت کیا، ایو الناس اخبرونی باشجع الناس، اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ سب سے بہادر کون ہے. لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں، آپ ہی فرمائیے. امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب لوگوں میں سے زیادہ بہادر ابو بکر ہیں. میں نے ایک روز دیکھا کہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا ہوا ہے، زد و کوب کر رہے ہیں، کوئی گالیاں بک رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تم وہ ہو جس نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا. اس وقت وہ لوگ اس قدر غضبناک اور بپرے ہوئے تھے کہ ہم میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ آگے بڑھے اور سرکار دو عالم کو ان کی گرفت سے چھڑائے. حضرت ابو بکر اس وقت تنہا کفار کے اس گروہ پر جھپٹ پڑے، کسی کو مار رہے ہیں، کسی کے ہاتھ سے کسی کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہے ہیں، کسی کو اس کے خس پر کام کا جو اس نے کام کیا اس پر لعن طعن کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں ویلکم اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، خدا تمہارا ستیہ ناش کرے، کیا تم اس شخص کو قتل کرنے کے در پہ ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے. پھر سیدنا علی المرتضیٰ نے جو چادر اپنے اوپر لپیٹی ہوئی تھی اسے اٹھایا اور آپ نے اپنی منہ پر رکھا اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن بہتر ہے یا ابو بکر؟ لوگ خاموش ہو گئے. آپ نے جو جوڑا فرمایا میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر خود ہی فرمایا فواللہ لاساتم من ابی بکر خیر من مثل مومن آل فرعون ذالک، بخدا ابو بکر کی حیات طیبہ کی ایک گھڑی مومن آل فرعون کی ساری زندگی سے بہتر ہے. وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف ہے جو کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب نے فرمائی. یہ جہاز بن کر بھنگ اور چرس کے سوٹے لگا کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا نام لینے والے جب یہ تبرہ کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق پر تو ان پر کتنی لعنت ہوتی ہوگی اور کتنا رب ان سے ناراض ہوتا ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ان کی شکلیں آپ دیکھ لیں، اگر 10 کبھی آپ کو ان کی جو ہے وہ مجالس یہ نیٹ پہ چڑھی ہوئی ہیں، ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی شکلوں پر تھوکنے کا بھی دل نہیں کرتا، جس طرح ان کی ان دنوں حالت ہوئی ہوتی ہے. ان کے چہروں سے کھے اڑی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ ان کا شعار ہی کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تبرہ کرنا، بکواس کرنا. یہ سامنے تو نہیں کرتے، نام لے کے نہیں کرتے، لیکن اشارتن کنایتن یہ باز نہیں آتے اور ضرور کرتے ہیں. اور ان کی کوئی مجلس، کوئی محفل یا کوئی تقریر ایسی نہیں ہوتی جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تبرہ نہ ہو. اور حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں سب سے بہادر ابو بکر ہے. ابو بکر کے ایمان کے کیا کہنے، حضرت ابو بکر کا ایک زندگی کا لمحہ، صرف ایک لمحہ فرعون آل فرعون جو تھے ان کے جو ایمان والے لوگ تھے ان کی ساری زندگی سے جو ہے وہ بہتر ہے. جس کے ایمان کو حضرت علی المرتضیٰ بہتر قرار دیں وہ باغ فدق کا چور نہیں ہو سکتا، وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق غصب نہیں کر سکتا، وہ خلافت کا غاصب نہیں ہو سکتا. یہ سب ان کی افترا بازیاں ہیں، سب ان کی بکواس بازیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو جو ہے وہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم ان سے جو ہے وہ علی الاعلان نفرت نہیں کر سکتے کم از کم دل میں تو ان کو برا جان لیں، تاکہ قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کی محبت کے صدقے سرخرو فرمائے. اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت عطا فرمائے. آج یہ ٹاپک بھی ہمارا بحمداللہ تعالیٰ مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.